بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today's topic is Quran, the final universal message. یعنی ہمیں جو رب العالمین کی کتاب ہے، مقدس کتاب قرآن کریم، وہ اس سے ہمیں، کیونکہ قرآن کی جو کلیم ہے یہ فائنل بک ہے. دس از دا بک وچ گیوز اے کمپلیٹ سسٹم آف لائف. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں یہ پروو کرنا ہوگا اس قرآن سے کہ قرآن کیسے فائنل یونیورسل میسیج ہے. یعنی دنیا میں لوگوں کے لیے یہ فائنل اینڈ دا لاسٹ یونیورسل میسیج، آئی کین سے فائنل یونیورسل میسیج. اس سے پہلے بھی بہت سارے میسیجز رب العالمین نے دے دیے بہت سارے ڈیوائن کتابوں کے تھرو سے، بٹ دا فائنل میسیج از دا قرآن. اب قرآن کیسے ہے یہ میسیج، یہ ہمیں جاننا ہوگا. قرآن کے بارے میں آپ سبھی اور میں بھی یہ ہم جانتے ہیں یہ کہ قرآن جو ہے یہ ہے اسپیچ آف آلمائٹی اللہ، اور رب کریم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اب یہ قرآن ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ہی اصلی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس چیز کا ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فائنل یونیورسل میسیج ہے. لیکن at a lower level we can give some this verses from this Quran جو یہ اس بات کو پروو کرتی ہے کہ یہ یونیورسل میسیج ہے. تو قرآن کریم جو ہے it is the final and universal message to all human beings because it deals with the most important topics of life. It directly or indirectly contains all prerequisite knowledge which human life needs until its end. جب قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم سے یہ اس بات کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے it is not for a specific tribe or for a specific community. This Quran is for whole humanity. یہ تمام all human beings کے لیے ہے. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ یونیورسل میسیج ہے. یہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، یہ کسی ایک خاص ٹرائب کے لیے نہیں ہے. دس از فار ہول ہیومینٹی، فار all human beings irrespective of color, creed and caste. ہر ایک انسان کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور اس کتاب میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے بہترین طریقہ ملتا ہے. اور یہ قرآن جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو بھی کچھ اس میں ہے دیٹ از دا پریریکوزٹ نالج، وہی بیسک نالج ہے اس دنیا کو سمجھنے کے لیے. اس دنیا میں جتنے سارے رہنے کے لیے جو بھی کوئی چیز ہمیں چاہیے یا رہنے سہنے کے لیے جس چیز کا بھی ہمیں دنیا میں مقابلہ ہوتا ہے، اس کی جو نالج ہے وہ ہمیں قرآن دیتا ہے. تو قرآن کریم کی یہ ایک خاصیت ہے، اس کا یہ مریکل ہے. اس اعتبار سے its comprehensiveness is its miracle. اس میں یعنی قرآن کریم جو ہے کتاب ہے، دنیا میں اتنے سارے کتاب ہے، لیکن یہ ایک کتاب جو ہے ہماری کلیم ہے، مسلمانوں کی کلیم ہے. اٹ از آلسو کلیم آف دس قرآن کہ یہ مریکل ہے. اس میں کچھ چیز مریکلسلی اس میں ایوری تھنگ از مینشنڈ ان قرآن. تو اس کی کمپریہنسونیس یعنی اس کا جو جامعہ ہونا جو ہے وہ اس کا میریکل ہے. It gives solutions to man's problems and it organizes his relation with Allah subhanahu wa ta'ala, the universe, creatures, other men, parents, children and wife in a superbly balanced manner. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ایک انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے ایک انسان کی وہ بتاتا ہے. وہ اس کو ملتا ہے قرآن کریم سے. اس انسان کو اس کا کیا تعلق ہے اس دنیا کے ساتھ، اس انسان کا کیا تعلق ہے باقی جتنے سارے مخلوقات اس دنیا میں ہے، اس انسان کا کیا تعلق ہے اور ایک انسان کے ساتھ، اس انسان کا کیا تعلق ہے، کیا رویہ رہنا چاہیے اس انسان کو اپنے پیرنٹس کے بارے میں، اپنے بچوں کے ساتھ کیا طریقہ اس کو کرنا ہے،
his wife, اپنی جو اس کی بیوی ہوگی اس کے ساتھ کیا طریقہ کار کرنا ہے. یعنی کوئی دنیا میں ہے, وٹ ایور از ان دا یونیورس, اس کے ساتھ جو کس طریقے سے پیش آنا ہے ایک انسان کو, دیٹ از مینشن ان قرآن, دیٹ از مینشن سپربلی ان اے بیلنسڈ مینر, بڑے انداز سے. یعنی کسی بھی کتاب میں آپ کو ویسے نہیں ملے گا, کہیں پر بھی آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکتا ہے, نہیں چلے گا, نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی کتاب میں جس طریقے سے آپ دیکھو گے اس قرآن کریم میں کیا بہترین طریقہ رب العالمین اس کتاب میں فرماتے ہیں. تو one of the most demonstrative and logical evidence which prove its universality is that Allah had challenged the unbelievers of Quraysh to produce a book like Quran. اس قرآن کا جو دنیا میں جو آج کل چیلنج کرتے ہیں لوگ, اس قرآن کو بہت سارے نالجز لے کر, بہت سارے علوم لے کر وہ آتے ہیں قرآن پر وہ سارٹ آف حملہ کرتے ہیں کہ بھائی قرآن صحیح کتاب نہیں ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ تو پہلے سے یہ معاملہ تھا. قریش کے لوگوں نے بھی بہت سارے باتیں قرآن کے خلاف, قرآن میں جو تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان کو اس کے خلاف وہ بول رہے تھے. لیکن نبی کریم نے قرآن کریم میں چیلنج کیا ان قریشز کو. Almighty Allah challenged the unbelievers of Quraysh to produce a book like Quran. اے قریش کے لوگوں, اگر آپ کو ذرے برابر بھی اس میں شک ہے تو قرآن کے جیسا کوئی کتاب تو آپ لائیے نا. Although the Quran was revealed in their own language, حالانکہ قرآن انہی کی لینگویج میں ریویل ہوا تھا. And they were masters of fluency, eloquency, poetry and literature, but they failed even to produce one chapter like it. لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے, انہوں نے تو ایک چیپٹر بھی نہیں اس کے لیے لایا. ایک چیپٹر کیا, تو وہ تو ایک ورس لانے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے اس قرآن کے جیسا قرآن ہے. تو یہ چیز پروو کرتا ہے اس کی یونیورسلٹی کا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ایک یونیورسل میسیج جو اس میں, جو قرآن تو خود ہی یونیورسل ہے, اٹ از آل یونیورسل میسیج. کیونکہ اس کے جیسا نہ تب سے آج تک اس نے کوئی کتاب, کوئی ورس وہ نہیں لا سکا, نہ ہی اس وقت کوئی لا سکتا ہے, اور نہ ہی جو آگے فیوچر میں کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسی ورس کوئی انسان دے سکتا ہے. بیکاز دس بک, جو قرآن جو ہے, دس از دا اسپیچ آف آلمائٹی اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اس لیے اس میں اس کے جیسا کوئی کلام لا ہی نہیں سکتا ہے. تو Allah stated that if all of mankind supported by jinn try to produce a book like this Quran, they will never be able to produce the like of it. اگر دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائے اور ان کو سپورٹ کریں گے, تمام جن کریں گے سپورٹ, اور وہ کوشش کریں گے کہ قرآن کی جیسی کوئی کتاب وہ لائے, they will never be able to produce the like of it. اور وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اس میں کہ وہ اس کے جیسی کوئی کتاب لائے. یہ قرآن کریم رب اللہ میں فرماتے ہیں, چیپٹر نمبر 17 سورۃ الاسراء ورس نمبر 88, قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Say, if all men and jinn gathered together to produce the like of this Quran, they could not produce one like it. However much they helped one another. اگر وہ ایک دوسرے کو بہت مدد کریں گے, لیکن تب بھی وہ نہیں لا سکتے ہیں ایسی کتاب جیسی کتاب قرآن کریم ہے. اور ایک جگہ پر رب العالمین فرماتے ہیں, چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ میں ہی فرماتے ہیں, چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 23, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. If you are in doubt about the revelation we have sent down to our servant, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then produce a single chapter like it and call upon your helpers besides Almighty Allah if you are truthful. یہ ایک قسم کی جو ہے, ایک قسم کا چیلنج ہے رب العالمین کی طرف سے کہ اگر آپ کو ذرے برابر بھی اس قرآن کے بارے میں شک ہے, اس میں شک ہے کہ we have sent down to our servant, کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اپنے
بندے خاص پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کرو دین پروڈیوس اے سنگل چیپٹر لائک اٹ. تو اس کے جیسا ایک چیپٹر آپ پروڈیوس کرو اینڈ کال اپان یور ہیلپرس بسائڈس گاڈ اف یو آر ٹروتھفل. آپ اپنے دوستوں کو خدا کے بغیر جن کو آپ دوست مانتے ہو، جن کو آپ لگتا ہے کہ وہ آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، تو انہیں بلاؤ. لیکن یو کین ناٹ. رب العالمین خود ہی فرماتے ہیں پھر کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ ایسی کتاب کوئی بنا سکتے ہیں. تو قرآن کریم جو ہے the miracle and universal challenge of the Quran remains effective, everlasting and unchallenged until the day of judgment. یہ جو ہے چیلنج قرآن کریم کا ہے، جو ورسز میں نے آپ کے سامنے بھی بتا دی، یہ چیلنج جو ہے یہ افیکٹو رہے گا، ایور لاسٹنگ اینڈ انچیلنجڈ انٹل دی ڈے آف ججمنٹ. آخر قیامت کے دن تک بھی کوئی اس چیلنج کو قابل قبول نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی چیلنج فیس کر سکتا ہے. The lost religion that is Islam mentioned in the Quran revealed by Allah subhanahu wa ta'ala is the only perfect expression of the divine will. اس لیے جو یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں زندگی جو انسان کو گزارنی ہوگی، تو وہ اس گزارنے کے لیے جو قرآن کریم نے نسخہ دے دیا، جو قرآن کریم نے سسٹم دے دیا ہے، جو قرآن کریم نے ایک نظام دے دیا ہے، and that's only and only Islam. اسلام کے بغیر کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے رب کے سامنے. یعنی دس از دا پرفیکٹ ایکسپریشن آف دا ڈیوائن ول. جو رب العالمین کی چاہت، رب جو ہے رب العالمین کی طرف سے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں دے دیا گیا ہے، اس کے بغیر کوئی اور طریقہ نہیں ہے. قرآن کریم میں بہت جگہوں پر رب العالمین فرماتے ہیں، یہ جو جتنے سارے جگہوں پر یا جو میں نے ورثہ کے سامنے کوٹ کیے ہیں، دس proves beyond any doubt that the Quran is the final and universal message to all mankind. یہ ساری چیزیں ہمیں اس چیز کی طرف وہ مرکوز کرتے ہیں کہ قرآن is the universal message to all mankind. Almighty Allah says in Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam deena." This day I have perfected for you your religion and completed my favor upon you and have approved for you Islam as religion. This verse is mentioned in Surah Al-Ma'idah chapter number 5 verse number 3. یعنی رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ جو میں نے آپ کے لیے چن لیا ہے، that is none other than Islam. اسلام کے بغیر کوئی بھی طریقہ نہیں ہے، اور میں نے اپنے سارے فیورز آپ پر مکمل کیے ہیں. اب جو آپ کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے، that's only one and one, that is what, that is Islam. وہ اسلام ہے. اسی چیپٹر میں رب العالمین فرماتے ہیں، چیپٹر نمبر 3 سورۃ آل عمران ورس نمبر 19 اس میں رب العالمین فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام. Indeed, the religion in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is Islam. یعنی رب کریم کے سامنے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ایکسپٹیبل ہے، جو رب مانے گا، وہ تو only and only اسلام ہے. اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے. جو بھی کوئی کافر ہوگا جو اس اسلام کو نہیں مانے گا، جو اس سسٹم کو دنیا میں اسی کے طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزارے گا، وہ تو ڈیفینیٹلی کسی بھی حال میں وہ جہنم میں اسے جانا ہی جانا ہے. وہ کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. دنیا میں ظاہری طور پر اگر ہمیں لگے گا بھی کہ شاید یہ کامیاب انسان ہے، لیکن وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور وہ آخرت کے دن میں خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا. سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کا دین اسلام نہ ہو، جس کا زندگی کا سسٹم اسلام نہ ہو، اور وہ کیا وہ بچے گا؟ وہ تو اس کو لیے ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ہمیں یہ ڈیفینیٹلی یہ کہنا ہوگا کہ وہ جہنمی ہوگا. رب العالمین اسی چیپٹر میں فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران ورس نمبر 85 یعنی چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 85، اور یہ فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. And whoever desires other than Islam as religion, اسلام کے بغیر جو کوئی ڈیزائر کرے گا، چاہتا ہوگا، یا جس کے پاس ہوگا other than اسلام کوئی ریلیجن، never will it be accepted from him. اس سے وہ دین کبھی بھی قابل قبول نہیں کیا جائے گا. and he in the hereafter will be among the losers. اور وہ آخرت کے دن میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، خسارہ اٹھانے والے لوگوں کے ساتھ ہوگا. یعنی کوئی بھی چلے گا، کوئی بھی وہاں پر اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے، کوئی بھی دوسرا سسٹم چلنے والا نہیں ہے. تو رب کے سامنے جو ایکسپٹیبل سسٹم ہے وہ صرف اور صرف ہے
اسلام. تو اس وقت کی دنیا میں بھی ہمیں ایک پرابلم ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک المیہ جو دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان لوگ ہیں وہ اس دین کی جو نمائندگی ہے, اس کا جو پرچار ہے, اس کی پروپیگیشن جو ہے وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی ہے. دیٹ از دا ریزن وائی دس ہول یونیورس, وائی دس ہول ورلڈ از ان کیوس اینڈ کنفیوژن. اور جو بھی کوئی انسان یہ دنیا میں چاہے کہ وہ دنیا میں پیس چاہتا ہوگا, وہ دنیا میں یہ چاہے کہ دنیا میں امن امان آ جائے, دنیا میں بہار آ جائے, اسے تو بہار لانے کے لیے کوئی بھی چیز, کوئی بھی سسٹم درکار نہیں آ سکتا ہے ایکسپٹ دس اسلام. اسلام سے ہی وہ دنیا میں بہار لا سکتا ہے. اسلام سے ہی وہ دنیا میں ساری چیز جو ہے, تمام انسانوں کے حقوق, تمام جانوروں, تمام جانداروں کے حقوق جو ہے, جو بھی کچھ واٹ از لیونگ اینڈ نان لیونگ ان دس یونیورس, اور جس کے جو حقوق ہیں وہ مل سکتے ہیں. اگر دین اسلام کو صحیح ڈھنگ سے, صحیح طریقے سے, صحیح معنی میں لیا جائے گا تو تبھی تو پاسبل ہے کہ دنیا میں پیس پریویل ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو قرآن کریم جتنے سارے ورس میں نے آپ کے سامنے جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں, تو یہ سب جو ہے سب سے یہ وہ کنکلوژن میں یہ پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ قرآن جو ہے دس از دا یونیورسل میسیج, دس از دا لاسٹ یونیورسل میسیج فرام آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.